جمال نوکری کی تلاش کے بعد تھکا ماندہ اور مایوس گھر واپس جا رہا تھا۔ راستے میں اسے شام ہو گئی اور جلد ہی رات کا اندھیرا چھا گیا۔ وہ ایک جنگل کے قریب پہنچا جہاں سے اسے گزرنا تھا۔ یہ جنگل مشہور تھا کہ یہاں کئی لوگ گم ہو چکے ہیں اور عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں، لیکن جمال کو جلدی تھی کہ وہ جلد از جلد گھر پہنچے۔ جیسے ہی وہ جنگل میں داخل ہوا، اس نے محسوس کیا کہ درختوں کے پتے ہوا میں سرسرانے لگے اور پرندوں کی آوازیں یکدم خاموش ہو گئیں۔ جمال نے دل ہی دل میں دعائیں پڑھنی شروع کر دیں۔ راستے میں چلتے ہوئے اسے ایک عجیب سی آواز سنائی تھی، جیسے کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہو۔ جب اس نے مڑ کر دیکھا تو کچھ نہیں تھا، بس تاریکی تھی اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ جمال کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور اس نے قدم تیز کر دیا، مگر جتنا وہ آگے بڑھتا اتنی ہی وہ آوازیں تیز ہوتی گئی۔ اچانک ایک پرانا درخت اس کے راستے میں آ گیا، جس کی شاخیں عجیب و غریب شکلیں بنا رہی تھیں، جیسے کہ وہ اسے پکڑنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ جمال نے ہمت کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن اچانک اس کے پاؤں کے نیچے زمین نرم ہو گئی اور وہ نیچے گر گیا۔ اس نے خود کو ایک تاریک غار میں پایا، جہاں چاروں طرف کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک اس کے سامنے ایک پرانا چراغ روشن ہوا اور اس میں سے ایک سایہ نما مخلوق نمودار ہوئی۔ اس مخلوق کی آنکھیں سرخ انگاروں کی مانند چمک رہی تھیں اور وہ جمال کی طرف بڑھنے لگی۔ جمال نے چیخنے کی کوشش کی، مگر اس کی حلق سے کوئی آواز نہیں نکلی۔ وہ مخلوق جمال کے قریب آ کر اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، یہاں سے کوئی واپس نہیں جا سکتا، تم بھی اس جنگل کا حصہ بن جاؤ گے۔ جمال نے خوف کے مارے آنکھیں بند کر لیں، اور جب اس نے دوبارہ آنکھیں کھولیں تو وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں تھا، جس کی دیواروں پر پرانی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ ان تصویروں میں لوگوں کے چہرے خوف زدہ تھے اور ان کے پیچھے وہی مخلوق نظر آ رہی تھی۔ جمال نے غور سے دیکھا تو اسے اپنی تصویر بھی ایک دیوار پر نظر آئی۔ اسی وقت اس کمرے کا دروازہ بند ہو گیا اور جمال کو اندازہ ہو گیا کہ اب وہ کبھی گھر واپس نہیں جا سکے گا۔ وہ جنگل کا ایک اور حصہ بن چکا تھا، ان لوگوں کی طرح جو کبھی یہاں سے واپس نہیں جا سکے۔